خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ افطار کے بابرکت لمحات میں آپ اسے روزانہ دیکھتے ہیں۔ آج 2 رمضان مبارک ہے۔ میں ہوں شبیر ابو طالب، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں ایک فلاحی ادارے سے، فلاحی ادارے کے ریپریزنٹیو سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی خدمت کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ہم سب ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے، اس کا نظام وہ کس طرح سے چلاتے ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ نیکی ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، ذاتی حیثیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور ان کے ذریعے سے بہت کام ہوئے خلق خدا کے، اور ایک آرگنائزیشن اور ایک ادارے کے طور پر بھی ان کے ادارے کی بہت خدمات ہیں۔ روزانہ اور ہر گھنٹے بعد، بلکہ ہر منٹ کے بعد، بلکہ ہر سیکنڈ کے بعد یہ اللہ کے بندوں کی دعائیں لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم عبدالباری خان صاحب، پریزیڈنٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، مجھے آپ نے سعادت بخشی، اور میرے لیے یہ امتیاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو پہلے آپ کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں جی جی، تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں مدد ملے کہ یہ آرگنائزیشن یا انڈس ہاسپٹل اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کس طرح کام کرتی ہے، پھر کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہے ایک امید جو بدلے زندگی لاکھوں مستحق اور مصیبت زدہ لوگوں کی، ہے ایک امید جو بڑھائے پہلا قدم۔ آپ اس کیس دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ ہیں آپ کے بابا، جگائے رکھے وہ آس، ہر سانس، ہر دم۔ بانو کو آواز آئے گی اب اس سے۔ ہے ایک امید جو سنائے آواز اپنوں کی، اپنوں کو۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا۔ امید ہے آپ، دیں اس سے جو دیا اس نے بنے ذریعہ، انڈس کے ذریعے۔ اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے لاکھوں مریضوں کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ امید ہیں آپ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خیال کس کو آیا کہ انڈس ہاسپٹل بنانا ہے، اور کب سے اس کا سٹارٹ لیا گیا ہے؟ خیال تو ہمارا ہی تھا۔ یہ کوئی جب اسٹوڈنٹ لائف سے ہم ڈا میڈیکل کالج میں کام کرتے رہے ہیں، سول ہسپتال کے حالات آپ کو پتہ تھے کہ تو وہاں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن بنائی، پھر بلڈ بینک چل رہا، بلڈ بینک بنایا، پھر اس کے بعد ایمرجنسی جو 1986 میں بام بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت جو ہے نا ایمرجنسی بہت برے حالات میں تھی، تو نئی ایمرجنسی بنائی گئی، اور جس میں اس وقت بچوں نے کوئی 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے بچوں نے جمع کیے تھے، اسکول کے بچوں نے۔ تو اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے اپنی اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میں پاکستان میں رہا، یہاں پر میں نے پھر کارڈیک سرجری کا میں پوسٹ گریجویشن کی، اور پھر سول ہسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنوایا ڈونیشن سے۔ سارے ڈاکٹرز ہی تھے آپ؟ سارے ڈاکٹرز تھے شروع میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 2005 میں پھر ہم نے انڈس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، اس کے بعد کورنگی والے میں۔ تو اس میں پیسے ویسے تھے نہیں، لیکن ایک چیز تھی، وہ یقین تھا یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ کرے گا۔ تو اور میجورٹی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا، کسی نے 1 مہینہ 6 مہینے سال دیے کہ آپ پیسے لینا شروع کریں گے۔ 150 بیڈ سے ایک ہاسپٹل شروع ہوا، آج الحمدللہ 15 سال ہو گئے، 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں۔ کراچی کا ہاسپٹل 300 بیڈ پہ چلا گیا، لاہور میں 600 بیڈ کا ہاسپٹل آ گیا، کھڑا ہو گیا، 100 بیڈ آپریشنل ہو گئے ہیں۔ کراچی کے ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، 1350 بیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت سالانہ بجٹ جو ہے نا وہ پہلے سال کا 10 کروڑ روپے تھا، آج وہ ہے 45 ارب روپے کا۔ 45 ارب روپے کا جی۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کورنگی میں یہ جگہ لی ہوگی، اس کا پلاٹ لیا ہوگا اس کو بنانے کے لیے، تو پھر مخیرین کے پاس پہلے گئے، جو سوچا کہ بھائی ہم سول ہاسپٹل سے 5-10 ڈاکٹر آ گئے اٹھ کر، تو ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو کروڑوں کا کام ہے، اور آج سوچیں گے تو 10 سال بعد کسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا، تو بھائی ایسا کرتے ہیں پچھلا کام صحیح تھا، ایسا کس طرح سے کیا؟ دیکھیں
ایک تو خواب تو ہم نے دیکھا ہوا تھا، ہاں، وہ 87 کا ہی تھا، اور یہی تھا کہ اب اس کو کرنا ہے. اور فارچونیٹلی ہم کو جو کرنگی میں جو جگہ ملی تھی، وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے جو ابو دھابی میں تھے. اچھا، ان میں 80s میں ایک زمین حاصل کر ایک جگہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ اسلامک مشن کے نام سے ایک ہاسپٹل بنائیں گے. اچھا، تو وہ بلڈنگ ہاسپٹل کے اسٹرکچر تیار ہو گیا تھا، نرسنگ کالج شروع کر دیا تھا. 92 93 کے حالات کراچی کے بہت خراب تھے، صحیح، تو وہ ان حالات کے نظر ہو گیا، وہ چھوڑ چڑھ کے چلے گئے. باقیوں نے کوشش کی، نہیں ہوا. جو ہم جگہ دیکھ رہے تھے تو پھر اس جگہ کا پتہ لگا کہ یہاں جا کے بات کریں. پھر ہم نے ان سے بات کی، 1 سال لگا ان کو کنوینس کرنے میں. وہ پھر ہم نے اس کو رینوویٹ کر کے ہم نے شروع کر دیا. صحیح، تو ایک تو یہ تھا، لیکن یہ تھا کہ یقین تو تھا کہ اللہ کرے گا. تو اس میں اللہ پہ یقین کر کے ہم نے کام شروع کرا دیا. ٹھیکیدار کو کہا کہ تم بل دے دیا کرو تاکہ مانگنے میں آسانی. ہاں، کہ بتا دیں کہ بھائی اتنا ہوا ہے، سر اتنا دے دیں. تو میں ایک دن نکلا تھا وہاں سے، تو میرے جیب میں کوئی 10 لاکھ روپے کے بلز تھے، اچھا، اور میں نے بینک اکاؤنٹ دے دیکھا تھا 3 لاکھ روپے تھے اس میں. ہمارے ایک پرانے ڈولر تھے جو سول ہاسپٹل سے ہماری مدد کرتے آ رہے تھے، تو میں ان کے پاس پہنچ گیا. تھائی لینڈ سے تھے، وہ آئے ہوئے تھے. ان سے کہا کہ جی ہم نے ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ کرے گا. تو وہ ہنسے پہلے، کہنے لگے کہ یار بند شاید جائے لیکن چلے گا کیسے؟ میں نے کہا اللہ چلائے گا. کہ وہ تو ٹھیک اللہ چلائے گا، لیکن اللہ میں لیکن جب کہا تو میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن گنجائش نہیں، میرے نزدیک یہ شرک ہے. صحیح، وہ تبلیغی آدمی تھے، کہنے ڈاکٹر صاحب ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ چلائے گا، واہ واہ، لیکن اللہ میں آسمان سے تو نہیں پھینکے گا، کوئی ذریعہ ہوگا. کچھ کرو. میں نے موقع مناسب ہے، میں نے کہا آپ دے دیں گے. صحیح، وہ کہتے ہیں میں تو دے دوں لیکن میرے بچے نہ دیں. صحیح، میں نے ان سے کہا دیکھیں اللہ کرے گا، آپ اس پہ نہیں. تو میں نے آپ کتنے کنونسڈ ہیں، ٹھیک، آپ کتنے کمیٹڈ ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنا مال، اپنی آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. کیا بات ہے. اس پر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مختصر سا وقفہ، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سے براہ راست. ایک نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور نیکی کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، جو انڈس ہاسپٹل کو چلاتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ 3 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں تھے، 7 لاکھ روپے شارٹ پڑ رہے تھے. تھائی لینڈ سے جو صاحب آ رہے تھے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی اللہ تو مالک ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن تدبیر کیا ہے؟ بس ان سے جب انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے، میں نے کہا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انہوں نے کہا بچے نہ کریں. میں نے کہا جی بچے نہ کریں، لیکن میرا اسٹینس اللہ ہی کے اوپر ہے. آپ بحث کر رہے ہیں تو اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. آپ کے بچے کے بعد ایک آپشن نہیں، میرے نزدیک 3 آپشن ہیں. وہ ایک تو یہ کہ آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ آپ کی سنت کو جاری رکھیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے 1000 گنا زیادہ دے، وہ مجھے 1000 گنا زیادہ دے. صحیح. اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے، تو اگر پہلا آپشن ہے تو الحمدللہ، دوسرا ہے تو سبحان اللہ، تیسرا ہے تو جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ڈیفائن کر دے گا، وہ وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا. تو نے کہا یہ کوئی پاگل میں رہتے چڑھ گیا. تو مجھ سے کہنے لگا آپ کتنے سیریس ہیں؟ میں نے کہا سر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں مشن ہو نہیں سکتا جب تک آپ کچھ نہ کر سکے، قربانی نہ دیں. تو میں جب کارڈک سرجری بنا رہا تھا اس وقت میری تنخواہ 3000 روپے تھی، اور میں ایک پرائیویٹ آپریشن کرتا تو میری سال کی تنخواہ نکل جاتی. لیکن مجھے اللہ میاں نے اس طرف شغف ہی نہیں دیا. تو جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سیریس لگتے ہیں تو یہ لے 10 کروڑ روپے. تو یہ 20 منٹ کی کنورسیشن تھی. بس پھر اس کے بعد ہمارے 35 کروڑ روپے لگے. تو ابھی یہ شخص اکیلے نہیں تھے، 99.99% لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ آج جیسے میں نے بتایا 1 ہاسپٹل سے 15 ہاسپٹل، اور پھر پبلک ہیلتھ کے پروگرام چلے. ڈاکٹر صاحب فتح کلامی کی معذرت، کہ آپ کے ہاں ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پرچی نہیں ہے، ایسا ہی ہے سارا کچھ؟ نظام بتائیں کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں نظام یہ ایک تو یہ کہ ٹوٹلی پیپر لیس ہے اور ٹوٹلی کیش لیس ہے. کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، آپ کوئی بالکل فری ہے. مطلب اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت و طاقت دی بھی ہے تو بھی آپ ایسے نہیں لیتے؟ آپ کو بل نہیں دیں گے. آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، وہ دے دیں. آپ آئیں گے، لائن میں آئیں گے، لائن سے آپ کا نمبر آئے گا، آپ لائن سے اپنا علاج کرا کے چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ اپنا کنٹریبیوٹ 1 روپے کرنا چاہیں، لاکھ روپے کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا دل کا آپریشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، میں مختلف ہاسپٹلز میں گیا، کہیں 4 لاکھ، کہیں 6 لاکھ، کہیں 12 لاکھ کا خرچ آیا. میں دے سکتا ہوں، لیکن پھر میں انڈس میں آیا، لائن میں لگا، میری باری آئی، اپوائنٹمنٹ ہوا، اس کا علاج ہو گیا، مجھ سے کسی نے پیسے نہیں مانگے. اب میں کیا کروں گا اگر میں 10 لاکھ دینا چاہ رہا ہوں؟
बस आप हमारे जो फाइनेंस में जाएंगे वो जो मुझे डोनेशन देना है तो 10 लाख रुपए का उसकी donation रसीद दे दे देंगे वो बस। बस। हमारे एक डोनर थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ कराता हूँ, मैंने कहा लाइन में लगना पड़ेगा, कहना मैं लाइन में लगूंगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कोई स्पेशल या स्पेशलिटी है कि यही इलाज होते हैं या सारे होते हैं? देखिए तमाम होते हैं, इसके अलावा अभी सिर्फ न्यूरो साइंसेज नहीं है हमारा, न्यूरो नहीं होता और बड़ों का कैंसर नहीं होता। बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है। पूरे पाकिस्तान से लोग मरीज़ आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, यूएई से आते हैं, जो वर्कर्स होते हैं जिनकी कमी वो नहीं होती है, इंश्योरेंस नहीं होती है। फिर हमारे ब्लड सेंटर्स हैं, हमारे फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बन रहे हैं। तो हर काम होता है, टाइम से हो जाता है। अच्छा, इसलिए हुकूमत कोई इसमें सपोर्ट करती है? देखें, सिंध गवर्नमेंट हमको एनुअल रिकरिंग ग्रांट देती है, अच्छा, जो कि तकरीबन 20% कवर करती है हमारा। और बाकी हम सब डोनेशन से नहीं लोग। पंजाब वगैरह में? पंजाब जो गवर्नमेंट, इसमें से 15 में से 10 हॉस्पिटल जो है ना गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, सिंध के, पंजाब के, उसको आपने उसकी मैनेजमेंट हम करते हैं, चलाते हैं, हमें फंडिंग गवर्नमेंट देती है। बाकी जो हमारे अपने कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट देती है। शॉर्टेज हुई है, जैसे 45 अरब तक पहुंच गया आपका बजट, आपको लगता है कि भाई इस साल मुझे महंगाई की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, कोरोना आया बीच में, या हालात ऐसे नहीं है तो कोई 10-15 वसवसे तो आते हैं, इंसान हैं हम लोग, वसवसे आते हैं, खदशात भी होते हैं, बोर्ड के लेवल पे भी डिस्कशन होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी मायूस नहीं किया। पूरे हो और जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी भी ये जो माशी हालात चल रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि यार ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इसका इंडस पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया कि अल्लाह के यहाँ क्राइसिस नहीं है। हाँ, क्या बात है। बस वो अल्लाह मियाँ जो है ना। अच्छा, अब इस जगह पे डॉक्टर अब्दुल बारी खान खड़े हैं, 45 अरब रुपए साल के डोनेशन भी आ रहा है या कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, सारे हॉस्पिटल रन हो रहे हैं, आगे कुछ करना है या बस इसी को चलाना है? देखें, कोई ऐसी सोच है कि अब मुझे ये भी करना है? देखें, सोच तो है, बड़ी है। देखें ना, क्योंकि ये कराची का जो हॉस्पिटल है इसको 1350 बेड पे लेके जाना है। अच्छा, 300 से 1350? 300 1350 से बिल्डिंग हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग हो रही है। इस साल के आखिर में हम लोग इंशाल्लाह नए हॉस्पिटल मूव कर जाएंगे, 600 बेड हो जाएंगे। सही। लाहौर का हॉस्पिटल 600 बेड की बिल्डिंग तैयार है, फिनिशिंग हो रही है, 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। दिसंबर तक हम 350 बेड इन सबको अपग्रेड करने का ये सारे मुकम्मल कर दें। सही। उसके अलावा और जगह से लोग जो है ना रेप्लिकेट करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अब ये 15 साल पहले ये ईमान बिल गैब था, क्योंकि लोगों को पता नहीं। आज ईमान बिल जाहिर है। क्या बात। तो लोग कहते हैं कि है, अब लोग कहते हैं कि ये हो सकता है, तो हम भी कोशिश करते हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है, लोगों से मेरा यही है कि जी ये हम सबका है, कम्युनिटी ने और पाकिस्तान, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से, और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। जो हमारे जो प्लान्स हैं वो पूरे हो के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सवाब किसको मिलना है ये अल्लाह को पता। क्या बात है। यानी आप हिस्सा डालें ना डालें, ये काम रब ताला ने करवाना है, पहले भी हो रहा है, आइंदा भी होगा। लेकिन अगर मैं और आप हिस्सा डाल देंगे तो हम इस सवाब के लश्कर में, कारवां में, इस सफ़र में शामिल हो जाएंगे। हमारा भी नाम जो है, इंडस हॉस्पिटल में अगर कोई एक बच्चा, एक मरीज़ सेहतमंद होता है तो उसकी दुआएं आपको, आपके ख़ानदान को और इंशाअल्लाह ताला आपको मैदान हशर में भी काम आएगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए एक बार फिर। मेरे लिए ये सादत की बात है कि मैं इंडस हॉस्पिटल के लिए और डॉक्टर साहब के लिए मैंने अपील की। मैं ज़ाती तौर पर आपसे अपील करता हूँ, अपनी ज़कात, खैरात, अतियात, सदक़ात, जो कुछ भी आपके पास है, माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इंडस हॉस्पिटल की मदद कीजिए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहें, इनका साथ दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।